اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا درس تفسیر آیا نمبر 94 ہے، سورۃ النساء۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ آیا کریمہ، اس کا شان نزول ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مرداس بن نہیک جو کہ فدق کے رہنے والے تھے اس علاقے میں، اب اس علاقے میں ان کی ساری قوم جو ہے اس کو اسلام پیش کیا گیا، لیکن وہ اسلام نہ لائے، اور صرف جو یہ مرداس بن نہیک ہیں یہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس دوران لشکر اسلام جو ہے اس کی خبر یہ آئی کہ لشکر اسلام ان کے علاقے کی طرف آ رہا ہے۔ اب سارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب مرداس جو تھے نا، یہ وہیں اپنے علاقے میں ٹھہرے رہے۔ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے تو مسلمان لشکر سے ڈرنے کی یا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو یہ اس لشکر کے آنے سے پہلے ان کے پاس بکریاں تھیں، وہ چرا رہے تھے، تو ان بکریوں کو یہ لے کر نا اوپر کسی یعنی پہاڑی پر چلے گئے، تاکہ وہ اگر لشکر جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہو تو وہ اس سے بچ جائیں۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان آ گئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ مرداس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے تحقیق نہ کی، حالانکہ جب وہ مرداس کے قریب آئے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، السلام علیکم بھی کہا، لیکن انہوں نے سمجھا شاید یہ جو ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب مسلمان ہو رہے ہیں، اصل میں یہ اسلام نہیں لائے۔ تو حضرت اسامہ نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کی بکریاں لے کر ایز مال غنیمت وہ چلے گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ پہنچا۔ حضور کو بہت دکھ ہوا، بہت رنج ہوا اس واقعہ پر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا اسامہ، اور یہ آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت میں ظاہر ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بات کی تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، یعنی بغیر تحقیق کیے اس پر یعنی ایکشن لینا یہ اچھی بات نہیں۔ یہ تو ویسے نارملی بھی زندگی میں یہ بندے کو اصول بنا لینا چاہیے کہ ایک فریق کی طرف سے کوئی خبر پہنچے تو دوسرے فریق کی بات سننی چاہیے، یا کوئی ایسی خبر پہنچے جس کی تحقیق طلب ہے تو اس کو آپ تحقیق کریں پہلے، پھر اپنا جو بھی اس کا رد عمل آپ نے دینا ہے۔ تو یہ جو آیا مبارکہ ہے اس میں ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ فوراً ری ایکشن نہیں دینا چاہیے۔ اب جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں کوئی سلام کرے یا جس میں اسلام کی علامت یا نشانی پاؤ تو اس سے ہاتھ روک لو۔
تو یہ پرٹیکولرلی تو اس واقعہ کی طرف اس کا شان نزول یہ لیکن ایک پرنسپل بھی ہے کہ جب تک کسی کا کفر ثابت نہ ہو جائے، یعنی پوری طرح تحقیق کے بعد، اس وقت تک آپ اس کے مطابق جو ہے اپنا ری ایکشن حالات کے مطابق لیں. کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کا یہ بیان کیا جائے کذالک کنتم من قبل، اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم مسلمان نہیں تھے پھر تم مسلمان ہوئے. یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوتے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان مال محفوظ کر دی گئے تھے، اور اب اگر کوئی اور کلمہ حق پڑھتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اپنی طرف سے فوراً فیصلہ نہ کرو کہ اس کے یعنی قتل کا منصوبہ بناؤ یا اسے تکلیف پہنچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں اس نے اسلام پر استقامت عطا فرمائی، تمہیں اسلام کی توفیق دی، اور تمہیں مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اور اس کے ایمان کی مسلمانوں کو خبر نہ ہو، یعنی تو اس کے قتل سے نہ کفارہ واجب ہوگا نہ دیت. اب چونکہ یہ یہاں سے اصول وضع کیے گئے ہیں جو کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ بھی چکے ہیں، تو یہ اسی آیت کی روشنی میں یہ اصول وضع کیا گیا کہ اگر تم معلوم نہ ہو کہ جو مسلمان جو کافروں کے یعنی ملک میں رہتا ہو، اس کے ایمان کی مسلمانوں کو خبر نہ ہو، یعنی وہ اگر مسلمان ہو چکا ہو تو اگر وہ جس طرح اس واقعے میں مرداس کا قتل ہوا تو اس کا کفارہ واجب نہیں ہے، نہ ہی دیت ہے. لیکن اس واقعے میں یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مرداس کی جو یعنی بکریاں تھیں وہ ان کے خاندان کو لٹا دی واپس. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ اس کے خاص واقعہ کی روشنی میں ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں. اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی. یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اس میں حکم ہے کہ جو ظاہر آدمی جہاد کرتا ہے اس کا مقام زیادہ بلند ہے، جو جہاد نہیں کرتا ظاہرہ وہ اور جہاد کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا. اب اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے وہ جہاد یعنی بیمار ہیں یا انہوں نے اپنے کوئی بوڑھے ماں باپ کی یعنی لک آفٹر کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ویلڈ شرعی ریزن ہے جہاد پر نہیں جا سکے تو ان کو تو اس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. لیکن ایک بندہ ٹھیک ہے، کوئی اسے شرعی عذر نہیں ہے، تو جہاد کا جب اعلان ہو جائے، جہاد کے لیے جب بلایا جائے تو وہ اگر پھر نہیں جاتا تو اس کا درجہ اور اس بندے کا درجہ جو جہاد پر گیا بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کا بیان ہوا. اب نیت جو ہے اس میں چونکہ نیت کا بھی بڑا اہم رول ہے کہ اگر کسی بندے کی نیت ہو جہاد میں جانے کی، جس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبینہ صحابی تھے، اس آیت جب اتری تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، جہاد میں کیوں کر جاؤں، کیسے جا سکتا ہوں؟
تو اس پر پھر یہ آیت غیر اولی الضرر نازل ہوئی، یعنی معذور کو اس سے ایگزمپشن دے دی گئی، مستثنیٰ کر دیا گیا۔ لیکن اگر نیت ٹھیک ہو، یعنی ایک آدمی دین کی تعلیم کے لیے اچھی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو علماء کرام کے اندر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کو بڑا ثواب ملے گا اس چیز کا، بے شک اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو نیت از ویری امپورٹنٹ۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جہاد کی نیت ہو، دل میں خلل کوئی نہ ہو، لیکن کوئی عذر مانے آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا ثواب ضرور دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، یعنی وہ مال دینا بھی جہاد اللہ کے راستے میں، اور جان بھی۔ تو اسی طرح جو علماء کرام جو تصنیفات یعنی کتابیں لکھتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ بھی جہاد ہے، قلم سے جہاد ہے، مال سے جہاد ہے، اور جان سے جہاد ہے۔ تو یہ یعنی یہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر ذکر کرنے کا ثواب مال خرچ کرنے سے 7 لاکھ گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت خوریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی مال دینا، جان دینا، قلم کے ساتھ، یہ تمام چیزیں بڑی باعث برکت ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درجات منہ، ظاہر ہے صرف بخشنا نہیں ہے، یعنی بہت سے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر یہاں بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کے بہت سے درجہ، ان کے گناہوں کی بخشش، جنت کی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا ان پر مہربان ہے۔ جنت میں جو مجاہدین کے درجات ہیں اور مجاہدین کی بخشش ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں مجاہدین کے لیے، اور ہر 2 درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو آپ اندازہ کر لیں، یعنی ایک درجے سے دوسرا جو درجہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو 100 درجات یعنی اس سے بھی اوپر ان کا درجہ ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری، وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ابو سعید خدری کو یہ بات بڑی اچھی لگی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے، یعنی وہ مقام؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، یعنی 2 دفعہ آپ نے اس چیز کو دہرایا۔ تو یہاں جہاد جو ہے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور جہاد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، اور اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے
اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں جہاد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، وہ کون ہیں؟ یہ آیت کریمہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، ٹھیک ہے؟ اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے، کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اب اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس سٹیٹ میں، اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے جب آتے ہیں تو کس طرح پیش آتے ہیں، یعنی غصے سے پیش آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو فرشتے ان کا عذر جو ہے وہ رد کرتے ہیں جب، اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی، یعنی وہ پھر آگے سے جب سوالات کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ایکسکیوزز بناتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ تو آگے سے فرشتے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ ہے تمہارے لیے کیا؟ اگر یہاں حالات نہیں تھے اسلام کو فالو کرنے کے لیے، یا مشکلات تھی، تو آپ یہاں سے ہجرت کر جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں آپ کو دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، وہاں مشکلات نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی یہ آیا مبارکہ ان کی جو سزا ہے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا قبر کے اندر، اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر میں جہنم تو بہت بری جگہ ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اب یہاں ظاہر ہجرت کا بیان ہوا ہے، تو ہجرت کب واجب ہے؟ تھوڑا فردر اس میں تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی شہر، کسی ملک، کسی علاقے میں اپنا دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جب جاؤں گا تو اپنے فرائض اسلام کے مطابق زندگی گزار سکوں گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔